بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ہے، جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا کتنا پابند ہوتا ہے۔ وعدہ محض وعدہ نہیں ہوتا، آپ کی زبان ہوتی ہے جو آپ نے کسی کو دی ہوتی ہے، الفاظ کا ایسا تحفہ جسے آپ پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسلام میں وعدہ کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بھی وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کرے۔ وعدہ پورا نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ وعدہ پورا نہ کر پائیں گے تو وعدہ کسی سے نہ کیجیے۔ یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ وعدہ کریں اور بھول جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان مسافر اپنے اونٹ پر سوار ہو کے مدینہ شہر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے وہ تھکان محسوس کر رہا تھا اور کچھ دیر کو سستانا چاہ رہا تھا۔ ایک جگہ گھنی چھاؤں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اسی جگہ قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنا اونٹ بھی کھلا چھوڑ دیا تاکہ اونٹ بھی کچھ دیر آرام کر لے، کچھ کھا پی لے۔ مسافر تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا کہ اس کا اونٹ نظروں کے سامنے سے غائب تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اونٹ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پریشان ہو کر وہ اسے ڈھونڈنے چل دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک باغ نظر آیا۔ وہ فوراً وہاں لپکا۔ باغ میں جا کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے اپنا اونٹ نظر آ گیا وہاں۔ وہ جلدی سے اس کو پکڑنے بھاگا، لیکن ابھی وہ اونٹ سے چند قدموں کی ہی دوری پر تھا کہ باغ کے بوڑھے مالک نے ایک پتھر اٹھا کے اونٹ کو مارا جو اس کی آنکھ پہ لگا اور اونٹ بیچارے کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ اس نوجوان مسافر کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہی پتھر اٹھا کے بوڑھے کو مار دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ یہ چوٹ مہلک ثابت ہوئی اور بوڑھا مالک اسی جگہ پر مر گیا۔ اس کے دو بیٹے پاس کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، بھاگ کر پاس آئے اور نوجوان قاتل کو پکڑ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے، ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا، تسلی رکھو، تم دونوں کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا، بے انصافی کسی کے ساتھ نہ ہوگی۔ پھر امیر المومنین نے اس مسافر سے دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے جو یہ دونوں کہہ رہے ہیں؟ مسافر نے کہا، مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے، لیکن اس قتل میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا، میں اس بوڑھے کو جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ امیر المومنین نے فیصلہ سنا دیا، جرم قبول کر لینے کے بعد شریعت کے مطابق اب تم سے قصاص لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون ہے، ہاں اگر دونوں بھائی چاہیں تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان قاتل نے ادب سے سر جھکا دیا اور کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری ایک گزارش ہے، اسے قبول کر لیا جائے۔ میرے باپ نے مرتے وقت کچھ سونا چھوڑا تھا جسے میں نے ایک خفیہ جگہ دفن کر رکھا ہے، اس کے حصے میں میرا چھوٹا بھائی بھی شامل ہے۔ اگر میں اسے یہ حق نہ دوں تو قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں شمار ہوں گا۔ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ امیر المومنین نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ گے؟ نوجوان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے بھیگے لہجے میں کہا، یا امیر المومنین، میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ آپ یقین کیجیے میں عدالت کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کس سے اپنا ضامن بنا کر پیش کروں اور کس سے مدد کی درخواست کروں؟ ابھی اس نے بات ختم بھی نہ کی تھی کہ مجمع میں سے ایک باوقار آواز بلند ہوئی، اے اجنبی، میں تمہارا ضامن ہوں۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ آواز دینے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور نوجوان قاتل تو سب سے زیادہ حیران ہوا کہ جان نہ پہچان اور اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں جانتے لیکن تم مسلمان ہو، کیا یہ تعارف اتنا کم ہے؟ نوجوان تشکر بھری نظروں سے آپ کو دیکھنے لگا اور رب کریم کا دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے اس کے جامن کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کے بعد نوجوان امیر المومنین سے اجازت لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ادھر مدینہ کے لوگ بڑے بے چینی میں دن گننے لگے۔ تیسرے دن دربار فاروقی میں اس بوڑھے مقتول کے بیٹوں کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، میں ابو ذر غفاری عدالت کو یہ بیان دے رہا ہوں کہ اگر آج شام تک وہ نوجوان حاضر نہ ہوا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ ضامن میں بنا ہوں سو سزا بھی میں ہی بھگتوں گا۔ ان کی آواز میں ایک انوکھا عزم تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ آہستہ آہستہ دن ڈھلتا گیا۔ جب شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان اونٹ پر سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور پکار رہا ہے، میں حاضر ہو رہا ہوں، لوگوں خدا کے لیے رک جاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ پسینے میں نہایا ہوا عدالت میں حاضر ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ امیر المومنین کی زبان پر حمد الہی اور نعت نبی کے کلمات جاری ہو گئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر تم نہ آتے تو آج ابو ذر کے سوگ میں مدینہ ماتم قطع بن جاتا۔ یہ سن کر نوجوان کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہاں امیر المومنین، اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کرتا تو اسلام کی تاریخ داغدار کر دیتا۔ لوگ کہتے کہ اپنے محسن کو موت کے منہ میں جھونک کر فرار ہونے والا مجرم مسلمان ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا، اور آئندہ کسی مجبور مسافر اور بے کس کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ پھر اس نے پرنم آنکھوں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میرے محسن، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عاقبت میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ قیامت کے دن میرا شمار خیانت کرنے والوں میں نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، میرے فرض کو احسان کا نام نہ دو، میں تمہارا ضامن نہ بنتا تو مجھے ساری عمر یہ خیال پریشان کرتا کہ میں اپنے ایک دینی بھائی کی مدد صرف اس لیے نہ کر سکا کہ وہ ہمارے لیے اجنبی تھا۔ اگر آج میری گردن ماری جاتی تب بھی مجھے افسوس نہ ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے خاموش ہوتے ہی بوڑھے مقتول کے دونوں بیٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے تھر تھراتے لبوں سے کہا، اے امیر المومنین، آپ گواہ رہیے، ہم نے قصاص کا دعویٰ واپس لے لیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور نوجوان کی آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو ابلنے لگے۔ ان دونوں بھائیوں نے نوجوان سے کہا، آؤ ہم گلے مل لیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے عفو درگزر کے جذبے سے خالی ہیں، اور ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک مسلمان کی غیر ارادی خطا سے درگزر کر لیں۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملے۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا جس سے سب بے حد لطف اندوز ہوئے۔ اللہ کی رحمتیں اور شفقتیں ہوں ان سب پر، آمین، اللہم آمین۔